بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، اسٹیج پہ موجود ہمارے کولیگ اور سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، اس پروگرام کے تمام منتظمین، بالخصوص شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے CEO آصف خان صاحب، یہاں آڈینس میں موجود بیرسٹر مسعود کوثر صاحب، اور تمام جو مختلف ادارے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز، یونیورسٹیز ہوں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہوں. یہاں میں کافی لوگوں کو جانی پہچانی جو شخصیات ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے دیر آل ہیئر. اور میڈیا کے ہمارے جو ساتھی یہاں موجود ہیں، دیگر ہماری سوسائٹی کی میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس پروگرام میں شریک ہیں، السلام علیکم. It is indeed an honor to be invited to this event and مجھے بہت خوشی ہے کہ آج 8 مارچ جو خواتین کا عالمی دن ہے، اس دن شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں مدعو کیا. اور میں ICMA شہزاد صاحب بھی یہاں ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد سے یہ بہت اچھا ایک پروگرام اس دن جس کا انعقاد ہوا ہے. آج پوری دنیا میں ویمنز ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں تو ہر دن عورت کا ہے، تو ہم ایک دن کیوں مناتے ہیں؟ یقیناً ایک دن منانے کے لیے کی کوئی اہمیت ہے، کوئی سگنیفیکنس ہے. اور کل مجھے کسی نے کہا کہ یہ عورت مارچ کیوں ہوتی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جس دن آپ عورتوں کو تمام حقوق دے دیں گے، جس دن عورتوں کے لیے یہ معاشرہ جو ہے وہ قابل سکون ہوگا، جہاں وہ رہ سکے گی آرام سے، بغیر اس ڈر کے کہ وہ باہر جائے گی تو کیا ہوگا، وہ کسی بس میں بیٹھے گی تو کیا ہوگا، وہ سڑک پر چلے گی تو کیا ہوگا، وہ دفتر میں جائے گی تو کیا ہوگا. ان تمام پریشانیوں کو جب آپ ختم کر دیں گے تو شاید عورتیں بھی یہ مارچ نہ کریں. تو عورتیں تو مارچ اپنے حقوق کے حصول کے لیے کرتی ہیں، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. You have to make this society good enough for women to live in. اور اسی لیے 8 مارچ، کیونکہ پوری دنیا میں یہ مسائل ہیں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ہے. اس کی جستجو، اس کا اسٹرگل کئی صدیوں سے جاری ہے. یہ خدا کا شکر ہے، ہم تو اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلتے ہیں. I don't think women have learned to sit and cry. They do cry but they move on. They went and they move on. They've اس معاشرے میں اگر with all due respect to جو بھی مرد حضرات یہاں ہیں، اگر کوئی ریزیلینٹ ہیومن بینگ ہے تو وہ پہلے عورت ہے. اگر کسی میں جسمانی، نفسیاتی یا ایموشنل تکلیف یا درد برداشت کرنے کی سکت ہے تو وہ سب سے زیادہ عورت میں ہے. اور اس کا ادراک اور اس کی ایکسیپٹنس مرد کو بھی ہے. وہ بھی مانتا ہے کہ عورت مضبوط ہے، ریزیلینٹ ہے، لیکن ابھی تک اس عورت کے لیے یہ دنیا، یہ معاشرہ آئیڈیل نہیں بن پایا. اور یہاں پر بات، کیونکہ یہ ڈیجیٹل آل اور یہ ٹاپک بھی ہے، اینڈ آئی ڈو اگری ود دا اسپیکرز بفور می وین دے پوائنٹ آؤٹ دا فیکٹ کہ بہت جگہوں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور یہ مسائل ہیں. تو یہ بہت اس وقت بات کرنا جو ہے وہ اس لیے امپریکٹیکل ہے کہ پہلے تو ہمیں اس طرح کی ایڈوانسمنٹ پاکستان میں انشور کرانی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں مشین سے ووٹ کراؤ، مشین سے ووٹ کراؤ، تو بھائی پہلے کاغذ کا ووٹ کرا کے تو اس پر اطمینان کا اظہار کرو. ابھی تک تو کاغذ کا ووٹ بھی نہیں پتا
کہ وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ مکمل طور پر اس شخص کے حق میں پڑتا ہے یا اس شخص کے حق میں نکلتا ہے جس کے لیے ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوتا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے الیکٹرانکلی کرا دو. اللہ کرے کہ ہمارے پاس اس طرح کا انوائرمنٹ ہو. وی آل وڈ لائک an ideal society, an advanced society. But because it's 8th of March, as much as I'd like to focus on the fact کہ ہمیں عورتوں کو جو ڈیجیٹل نالج ہے وہ دینے کی ضرورت ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کے پاس جو صلاحیتیں ہیں, جو سکلز ہیں, جو ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, اس ہنر کو ڈیجیٹل نالج جو ہے وہ 4 چاند لگا سکتی ہے. میں نے کچھ روز قبل ایک کچھ ادارے کا پروگرام اٹینڈ کیا جہاں پر پاکستان کے مختلف ریموٹ ایریاز سے خواتین کو بلایا گیا جنہوں نے ڈیجیٹل ٹریننگ حاصل کی. ای کامرس کا پلیٹ فارم ان کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا, اینڈ ان کے لیے بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرئنس تھا. بیکاز آئی ہرڈ اے گرلز ٹیلنگ اس کہ میں کڑھائی سلائی یہ سب کر لیتی تھی بٹ میں یہ بیچ نہیں سکتی تھی چیزیں, بیکاز میرے پاس وہ ایکسیس نہیں تھا, جو ڈیجیٹل ایکسیس جو نالج ہے وہ نہیں تھی. تو اس ٹریننگ سے اس کو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ 5 یا 6 ہزار کی آمدنی سے اس کی آمدنی 50,000 ایٹ این ایوریج ہو گئی. تو اتنا فائدہ اس کو ڈیجیٹل نالج کا ہوا. سو یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے, اینڈ آئی آلسو ڈس ایگری کہ ہم صرف اپنی اندھیروں کی بات کریں. میں تو سندھ کے اس علاقے تھرپارکر کی بات کروں گی جہاں خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سیلیبریٹ مائی ویمن. آئی ووڈ لائک ٹو سیلیبریٹ دا فیکٹ دیٹ ڈسپائٹ چیلنجز women have come a long way. اور جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم عورتوں کی اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں, جو کہ 8 مارچ کا دن بالخصوص اس لیے مقرر کیا گیا کہ ہم اچیومنٹس کی بات کریں اور ہم وے فارورڈ بھی ڈسکس کریں, ہم چیلنجز کی بھی بات کریں, ہم اسٹرگلس کی بھی بات کریں. تو پاکستان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت مضبوط عورتیں رہی ہیں. محترمہ فاطمہ جناح ہوں, بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ ہوں, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اسما جہانگیر. There's so many names that come to mind, and in modern this age so many names come to one's mind. اور وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں کو from the very inception, مطلب قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان, اس وقت سے پاکستان میں عورتوں کو انکریج کیا گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ کوٹ تو سب کو یاد ہوگا, نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹ آف گلوری انلیس یور ویمن آر سائڈ بائی سائڈ ود یو اور بائی یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیشن ترقی یا گلوری کے اس مقام تک نہیں جا سکتا جب تک کہ تمہاری عورت شانہ بشانہ تمہارے ساتھ نہ ہو. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو پاکستانی سوسائٹی, پاکستانی معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنا سکتی تھی, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے ان کی وہ باتیں جو ہے اس پر بھی اس طرح غور نہیں کیا, ہم اس پر چل نہیں سکے اس طریقے سے, اور ہم نے اپنی انٹرپریٹیشن بنا دی. اینڈ دس از دا یہ وہ کیا کہیں فرسودہ ایک تھنکنگ ہے. اور یہ تھنکنگ جو ہے یہ بار بار کچھ کہنے سے, وربل کوئی آپ کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے کچھ فریزز سلوگنز ہوتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ مرد بنو, مرد کا بچہ. مطلب میں نے ایسے ذمہ داری کی پوزیشن پہ فائز لوگوں کو, آپ پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں, میں ایز اے پارلیمنٹیرین وہاں بھی سنتی ہوں,
یہ ہے مرد کا بچہ. انفارچونیٹلی یہ کہا جاتا ہے. کیا دکھانے کے لیے؟ اس کی کوئی بریوری دکھانے کے لیے. کوئی سائنس پڑھ لے تو اسے پتا چل جائے کہ بچہ مرد اور عورت دونوں کا ہوتا ہے. کوئی تھوڑی سائنس پڑھ کے آ جائے. ان پڑھے لکھے میری نظر میں جاہلوں سے بھی جاہل لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو نیور سے دس, بیکاز دیٹ از واٹ بلڈز دس مائنڈ سیٹ آف دا سوسائٹی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے کہتے ہیں, عورت مت بنو, عورتوں کی طرح مت بہیو کرو. میں تو کہتی ہوں عورتوں کی طرح بہیو کرو گے تو کچھ سیکھو گے. Learn to behave like women. Learn to live like women. This is what I want to say to everyone. مجھے جب when I became member of the provincial assembly for the first time, تو مجھے کئی لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ خاتون ممبر ہیں, آپ بتائیں آپ یہ کریں گی وہ کریں گی. میں نے کہا آپ لوگ اتنی دفعہ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں, کبھی مردوں سے پوچھا ہے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا اکھاڑ لیا؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے؟ And you are asking me. میں نے کہا I can tell you as a woman, I can give birth to even a man. What can he do? He should tell me. He cannot even make this society conducive for women to live in, unfortunately. And I said the other day, and I say today, that I'm very happy to see the pink buses running on our roads. But یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے نا. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہو کہ مکس بس کے اندر عورت اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. یہ ہے آئیڈیل سوسائٹی. سو if these women are going to be harassed, they're going to be touched the way they are touched in these mixed buses, there'll be no need for the pink buses. ہمیں پنک بسز مانگنی پڑتی ہیں بیکاز آپ لوگ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے بسز میں. That's very unfortunate. And I'm sorry I can't talk only about digital all when we are facing such basic problems in the society. These are our basic problems. The minds have to change. And وہ کسی نے کہا تھا نا, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Where are the strong mothers? What have we done? میں نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا بتایا. ان کا یہ ایک کوٹ نہیں ہے, ان کی تو بہت ساری تقاریر ہے خواتین کے لیے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسٹمز, یہ کس کے کسٹمز ہیں کہ آپ عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور پھر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں پاکستان کا آئین دیا, the most beautiful social contract, in that green book it says, Article 34, کہ women are going to be encouraged in all national spheres of life in this country. How do you encourage them? You encourage them by giving them the equal right and recognition according to the Article 25 and 25(3). And you give them space according to Article 28. Now, I actually am amazed at the fact کہ میں بہت ساری چیزیں بھی دیکھتی ہوں, سنتی بھی ہوں اور اس معاشرے کا حصہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہ یہ مت سمجھیں کہ if I am a federal minister or a member of the National Assembly, I am not facing harassment. I too face harassment. I too face situations where I am made to feel uncomfortable. And it's unfortunate کہ ہمیں اس طرح آگے بڑھنا بھی پڑتا ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں ان میل ممبرز کو اس سوسائٹی کے جو سمجھتے ہیں عورتوں کے مسائل کیا ہیں. اور یہ جو مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ان کو اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہوئے یہ سکھانا ہے, خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو, کہ اسے اپنی بہن کی اور اپنی بیٹی کی کس طریقے سے عزت کرنی ہے, کس طریقے سے رشتوں کو نبھانا ہے.
مطلب ایک عورت اگر 20-25 سال کی ہے تو فیملی ایک کلچر ہو گیا ہے, 10 سال کا بچہ اس کے ساتھ بھیجیں گے کہ وہ پروٹیکشن کے لیے جا رہا ہے. I mean, a 10-year-old is going to protect a 25-year-old young girl or a mature girl. So we have to change our habits. We have to change our mindset to be able to see the physical change in the society. Insecurity کا تو یہ عالم ہے unfortunately کہ اگر عورت مارچ نکلتی ہے تو اپنی ویلیڈیشن کے لیے کچھ اور خواتین کو باہر نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کی مخالفت میں تم بھی ایک ریلی نکال لو. It's unfortunate. You're using women against women. It's unfortunate. And تبھی میں کہتی ہوں کہ آپ یہ پروٹیسٹ اور یہ مارچز روک سکتے ہیں اگر اس معاشرے کو آپ اس کے اندر موجود جو ہاف پاپولیشن ہے اس کو ریکگنائز کریں, اس کو. The women, I guarantee you, are no less than any other individual in this society. آپ نے دیکھا جب کوٹا سسٹمز ہٹ گئے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے تو ویمن اسٹارٹیڈ ایکسیلنگ, ان کے نمبرز اتنے اوپر چلے گئے کہ the male students became insecure. کوٹا لگا دیں دوبارہ سے کیونکہ یہ آگے نکل گئی ہیں. I think we should take pride in this because if we are able to encourage these women and bring them in the labor force of Pakistan, جو کہ اس وقت بہت خراب نمبرز ہیں ہمارے, اگر 25% جینڈر گیپ لیبر فورس میں ہم کم کر سکیں تو ہمارا 9% GDP بڑھے گا according to a report of the ILO. And you know what that means? That $139 billion کی آمدنی ہوگی آپ کو. You will not have to go to IMF. You've got the solution here. But you need to believe in your own people. And when I say people, it's the women of Pakistan. عورتیں محنت تو صدیوں سے کر رہی ہیں, چاہے وہ گھر میں ہوں, چاہے وہ کھیتوں میں ہوں, چاہے وہ فیکٹریز میں ہوں, لیکن they are not recognized. They have not made part of this official labor force. That is what they need to, be brought into. This is important. بہت ساری legislation پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. We are blessed to be in a party جس کی چیئر پرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آج بھی ان کا ویژن اور ان کی ویژن کی روشنی میں ہم ان کے ہی اس مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں. محترمہ شہید نے فرسٹ ویمن بینک ہو, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہو, ویمن پولیس اسٹیشنز ہوں, یا پھر جو ویژن ان کا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اس کے تحت she wanted کہ ایک ایسا سوشو اکنامک ویہیکل پروٹیکشن کے لیے بنایا جائے جو غریب ترین گھرانوں کی مدد کر سکے, انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے, ان کی سپورٹ کر سکے. We were able to implement this in 2008 and enact upon in 2010. اور آج بھی یہ وہ واحد سوشل پروٹیکشن کا ویہیکل ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. آج بھی آپ کا کوئی شوق ہو, کوئی آپ کی فلڈ سچویشن ہو, آپ کا کووڈ کی سچویشن ہو, مہنگائی ہو, یہ سپورٹ جاری و ساری رہتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ صرف سوچو اکنامک سپورٹ نہیں ہے, یہ ویمن امپاورمنٹ بھی ہے. عورتوں کو فائنینشیل اسفیئر میں انکلوڈ کرنا ضروری ہے, ان کو یہ ڈسیشن بنانے کی صلاحیت ہے, پر جو طاقت ہے یا جو احساس ہے اس طاقت کا وہ دینا ضروری ہے. And that is why such programs are very important. So this program has two major achievements. ایک تو socio economic protection to all the vulnerable, most vulnerable families of Pakistan, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہم ریکگنائز کرتے ہیں وہ فیمیل ہیڈ کو کرتے ہیں. سو وہ جو مرد عورت کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے وہ آج عورت کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ وہ اسے خود آگے کرتا ہے کہ she is going to be the source of income for my house. This is the beauty. So the importance of women کو یہ انیشیٹیوز اسی طرح کی مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے ہیں
یہ جو لوگ اپنے گھروں میں عورتوں کو بند رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں کئی گھروں میں, بہت سارے ٹرائبل ایریاز میں مسائل ہیں. میں because I work on ground, I don't have to tell anyone where all I go, but when we work on ground and when we see کہ کیا کیا ہو رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ امید کی کرن مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جب کوئی فاٹا کے ٹرائبل ایریا میں آ کے کہتا ہے کہ جی وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر کھولے تاکہ وہاں عورتیں جا سکیں. That's the change. That's the change. So, you know, this is the change جو gradually آیا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کئی گھروں میں کہ کبھی کوئی مرد خود کہے گا اپنی بیوی کو کہ چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں وہاں سے پیسے, مطلب these are steps. ہم ایک رات میں یا ایک دہائی میں وہ سب نہیں حاصل کر سکتے جس کے لیے آج دنیا بھی جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, کئی ممالک کر رہے ہیں, بٹ وی آر ٹرائنگ. لیکن جو میرے نزدیک بہت ضروری بات ہے وہ ہے معاشرے کی سوچ. وی ہیو ٹو ورک آن اٹ کلیکٹیولی. ہم عورتیں اکیلا نہیں کر پائیں گی, ہمیں اپنے جو بھائی ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, جو لڑکے ہیں, بیکاز جب تک یہ مل کر کام نہیں ہوگا معاشرہ نہیں بدلے گا. جب تک ہم مل کے آگے نہیں بڑھیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے. اور یہی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی ہیومن رائٹس دنیا کی آ کے آرگنائزیشن ہمارے یہاں رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کرے؟ ہم خود کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم زیادتی کرتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں سمجھتے کہ ان زیادتیوں کو روکنا ضروری ہے؟ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ فار آور سیلوز. اور 8 مارچ وہ دن ہے جب عورتوں کو یہ دن, یہ پلیٹ فارم ملتا ہے. چاہے وہ عورت مارچ کی شکل میں عورتیں آتی ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ وہ بات کرتی ہیں جی ہم اپنا کھانا نہ گرم کریں. میں نے کہا بھائی اتنا عورتوں کو چڑھا دیا آپ لوگوں نے, اتنا دیوار سے لگا دیا ان کو کہ وہ کہتی ہیں ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے تو کرنے دو. ہم چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر سکتے, بڑے فیصلے تو بہت دور کی بات ہے. We need women in decision making bodies. We need women in decision making forums. جب ایک عورت مرد کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے, اور یہ بھروسہ عورت پر اب ہمیں کرنا پڑے گا. اٹ از امپورٹنٹ. عورت کو صرف اپنی عزت کہہ کر اور اس عزت کے نام پر قتل و غارت کرنا نہ اسلام ہے نہ ہمارا کلچر ہے. یہ کسی کی انسیکیورٹی ہے جسے کبھی مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے تو کبھی کلچر کا نام دے دیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. بٹ لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آلسو سے کہ جب لیڈرشپ پوزیشن پہ لوگ فائز ہوتے ہیں تو وہ جو اپنی اس پوزیشن آف پاور سے میسیجز دیتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ کہہ دینا کسی اعلیٰ پوزیشن پر فائز شخص کا کہ مین آر ناٹ روبوٹس اور عورتوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے نہیں چاہیے, تو معاف کیجیے گا, میرا خیال ہے کہ پھر آپ پاکستانی معاشرے سے واقف ہی نہیں ہیں. کیونکہ پاکستانی معاشرے میں جس طرح عورتیں لباس پہن کر نکلتی ہیں ان کا لباس انوائٹ نہیں کرتا, وہ غلاظت اور غلیظ ذہن جو عورتوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا وہ انوائٹ خود ہو جاتا ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو with how women dress, it's the dirty mind. تو یہ کہہ دینا کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتے, I think men would also condemn this, because یہ اتنی غلط statement from the highest office of this country کہ مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں 21ویں صدی میں اس ایج میں اس دور میں اس طرح کے بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ men are not robots. اور جو ایک فارمر جنرل تھے پاکستان کے جو کہتے تھے کہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں تاکہ انہیں ویزا مل سکے اور انہیں پیسے مل سکیں اور وہ باہر جا سکیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. ویو ہیڈ سچ پیپل ان امپورٹنٹ پوزیشنز آف پاکستان. بٹ جب تک یہ سوسائٹی ان اسٹیٹمنٹس کو کنڈیم نہیں کرے گی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مل کر ریجیکٹ کرنا ہے. اینڈ پلیز کیجیے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو غلط کہنا ضروری ہے.
If a woman is not respected, it is not only Shazia Mari's problem. It is not only Faratullah Babar Sahab, ya Salim Manvi Wala Sahab's problem, ya Asif Sahab's problem, or any other person's problem. It's the problem of the society. ये आपकी माँ बहनें भी हैं. हम क्यों वेट करते हैं उस वक्त तक जब हमारी बहन पर आती है, जब हमारी बेटी पर आती है? We should not wait till then. Do what is right and do it for everyone, so that you are counted in the everyone. That is all that I'd like to say, and I'd like to end with a quote by none other than Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto Sahiba, who said clearly, it's not easy for women in modern society. No matter where they live, we still have to go the extra mile to prove that we are equal to men. We have to work longer hours and make more sacrifices, and that is a fact. The other one that she said, which has always touched my heart, being nice should never be perceived as being weak. It's not a sign of weakness. It's a sign of courtesy, manners, grace, a woman's ability to make everyone feel at home, and it should never be construed as weakness. उसका in a nutshell, औरत की खुश मिजाजी उसकी कमज़ोरी नहीं है, उसकी ये एक तहजीब है कि वो हर एक को अच्छा महसूस कराती है. लेकिन अगर औरत अपनी करने पर आए तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो हासिल नहीं कर सकती. So I would like to thank Asif Khan Sahab and his team once again for having me here. There was a lot that I would have said, because आज ऐसा दिन है कि बहुत सारी चीज़ें दिल करता है इंसान कहे, but I know there is, due to paucity of time, and there are other people who I would like to hear. So thank you once again. और आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगी कि यहाँ से अगर आप जाएं तो please, if this environment and these statements have made any change, and if you are sensitized, I am happy to salute everyone. But अगर कोई भी ऐसी नई बात आप लोगों ने यहाँ से समझी है तो उसे आप आगे बढ़ाएं, because this message has to spread. ये वो वायरस है जो स्प्रेड होना चाहिए. हमें इस वायरस को स्प्रेड करना है. Thank you very much and happy Women's Day to everyone.